الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر وسامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کہتے ہیں کہ یہ چارپائے اور کھیتی منع ہے، اس کو صرف وہ کھا سکتا ہے جس کو ہم چاہیں ان کے خیال باطن کے مطابق، اور کہتے ہیں یہ مخصوص جانور ہیں جن پر سواری یا برداری منع کی گئی ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے بوقت ذبح اللہ کا نام نہیں لیتے، وہ عنقریب ان کو اس جھوٹ کا بدلہ دیں گے۔ متصل آیات کریمہ میں یہ بات آ رہی ہے اور رسم و رواجات بیان فرمائے گئے ہیں۔ بنیادی بات جس پر گفتگو ہم کرتے آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ زندگی کا کوئی بحر ہو، وہ حصہ ذاتی زندگی سے ہو، اجتماعی حصے ہوں، معاشی معاشرتی کوئی پہلو ہو، ہر شے میں بندے مومن کے لیے ایک رہنمائی موجود ہے۔ زندگی ایک حدود و قیود کے درمیان ہے۔ آزادی ایسی ہے جیسے ہم بچے کو سمجھاتے ہیں کہ یہ تمہاری زندگی ہے، تم آزاد ہو، لیکن جو قانون ہے اس کے تحت، تاکہ تمہاری آزادی کسی دوسرے کی تکلیف کا سبب نہ بنے اور تمہاری آزادی اس تجاوز کا سبب نہ بنے جو خود تمہارے لیے تکلیف کا سبب۔ اسی بات کو جب ہم دنیاوی قوانین کے تحت سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنا بہتر سمجھتے ہیں، اسی پہلو کو اگر آپ اس انداز سے دیکھیں کہ بحیثیت مسلمان ایک آزاد زندگی ہے، اور وہ حدود و قیود جو دین اسلام مقرر فرماتا ہے وہ خود انسان کی ضرورت ہیں اور اسے نقصان سے بچاتی ہیں اور انسانی معاشرے کو نکھارتی ہیں، اور زندگی کی جو خوشی ہے وہ عام ہوتی ہے۔ اب جب رواجات کی بات آتی ہے معزز سامعین کرام، تو یہ جو کہا گیا ہے نا وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور کہتے ہیں کہ یہ چارپائے اور کھیتی منع ہے، تو یہ بات آ رہی تھی ان رسم و رواجات کی جو وہ بت پرستی میں شیطان کی پیروی میں اختیار کیا کہ کتنی ہی ایسے جانور یا زمین یا غلہ وہ بتوں کے نام کر دیتے تھے، کتنے جانور ایسے تھے کہ ان پر سواری نہیں کرنی، یہ فلاں بت کے نام ہے، یا اس سے جو کسی جانور سے دودھ آئے گا وہ اس متعلقہ بت خانے کے حوالے ہوگا، یا جو اس بت خانے کے متولی ہیں ان کے تصرف میں ہوگا۔ تو یہاں وہ تقسیم کر رہے ہیں کہ وہ جانور یا وہ مخصوص کھیتی جو ان کے لیے وہ عام نہیں، وہ منع کر دی گئی، وہ کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ پھر اسی طرح مزید آگے جب آتے ہیں تو وہ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظہورها، تو اگلا حصہ جو ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ جب کھانے کی بات ہے تو اس کو صرف وہ کھا سکتا ہے جس کو ہم چاہیں۔ اب قانون قدرت ہے کہ اللہ کریم رب العالمین ہے، ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرمائی جا رہی ہے، عطا اللہ کریم فرما رہے ہیں، اور اللہ کریم کی دی ہوئی عطا میں اس کا درست اور غلط ہونا یہ تعین وہ کر رہے ہیں جو مرزوق ہے جنہیں دی جا رہی ہے۔ پھر یہ مرزوق خود مخلوق ہے، اس کا اپنا وجود اس میں اس کا ذاتی اختیار نہیں ہے، اس کی اپنی ایگزسٹنس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے،
تو اپنی ذات سے لے کر جن چیزوں کی تقسیم پر بات کر رہا ہے اور بحث کر رہا ہے اور مقرر کر رہا ہے، یہ سارے وہ خیالات باطل ہیں جو اللہ کے حکم کے مقابل آ رہے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ کریم نے حلال فرمایا انہیں یہ حرام ٹھہرا رہے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ کریم نے منع فرمایا اسے یہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی دنیا ہے، اس میں ویسا رہنا جیسے اصول اللہ کریم نے عطا فرمائے ہیں، وہ درست عمل ہے۔ اور اس درست عمل کو مزید باریکی میں جا کر ایک ایک حصے کو دیکھیں تو وہ درست عمل اس درجے کا درست ہے اور اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ خود انسان کی ضرورت ہے، اور جہاں وہ حدود نہیں ہیں جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہیں، وہاں انسان بام جھگڑے میں ہے، وہاں نفاق ہے، وہاں اتفاق نہیں ہے، وہاں سکھ نہیں ہے، دکھ ہے۔ اور یہ ہر روز ہم اپنی زندگی کے معاملات میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو کھیتی منع کی گئی ہے یا جانور کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے، آج بھی ہم اپنے دیکھتے ہیں جو رسم و رواجات کو اٹھاتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس سوائے اس کے کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے۔ اب اس ہونے کا پیمانہ کیا ہے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ کوئی اس بارے میں کوئی سند نہیں ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہ ایک بات ہے کہ یہ ہوتا آ رہا ہے۔ اب یہ جو غلط ہوتا آ رہا ہے، غلط کو غلط اختیار کرنا کیا درست ہو جائے گا؟ وہ مزید غلطی کا سبب ہوگا۔ اسی طرح آج ہم رزق کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ایک آدمی نے ساری زندگی محنت کی، محنت کر کے کچھ کمایا، کچھ جمع ہوا تو اس نے کسی بینک میں رکھ دیا۔ کیا جی میں پرافٹ پر پیسے رکھ، کمایا حلال، اس حلال کو اس جگہ جا رکھا جہاں سود ہے، اور اس سود کو کسی نام سے لے لو۔ کتے کو بکری کہنے سے کتا بکری تو نہیں ہو جائے گا، تو اس کو حرام رکھ کر کے اب ہے حلال، اس کو حرام کر کے پھر اس حرام کو حلال کہہ کر کھایا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح کے جو اصول و ضوابط ہیں، ان اصول و ضوابط کو دیکھیں تو کتنے ہی جانور ہیں یہ بت خانوں کو دے رہے ہیں ہم اسی طرح کیسے کیسے بزرگوں کے نام سے۔ مجھ سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ آپ کے ہاں جب تربیت دی جاتی ہے تو اس تربیت میں نے نہیں دیکھا کہ جی آپ ذکر کے ساتھ کوئی دھمال کر رہے ہوں یا آپ دھمال کے ساتھ لوگوں کی تربیت کر رہے ہوں، تو صوفیانہ کلام ہے اور اس پر دھمال ہے، تو آپ یہ معاملہ آپ کے ہاں نہیں دیکھا۔ تو میں نے عرض کی، میں نے کہا میں کم علم ہوں، لیکن ایک بات یا ایک سوال اگر آپ مجھے جواب دے دیں تو شاید آپ کا اپنا سوال حل ہو جائے۔ کہتے ہیں جی کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی، جس صوفیانہ کلام پر دھمال کی بحث کر رہے ہو، جس صوفی نے وہ کلام لکھا ہے، کیا اس کی زندگی میں یہ دھمال تھی؟ تو کسی شے کا ترجمہ اپنی پسند کے مطابق کر لینا اس شے کے درست ہونے کی شہادت نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تو قوانین قدرت ہیں، اللہ کریم کا ارشاد ہے، قرآن کریم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ ہم یہاں جب یہ اس طرح کر رہے ہیں، اور یہ جہاں بیان فرمایا جا رہا ہے، یہ وہ مشرکین ہیں جو اپنی بت پرستی میں اس درجے کے محو تھے کہ وہ مقابل کھڑے تھے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے۔ اب اس حکم کا ماننا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ حصے کو ہم اپنی مرضی سے مانیں اور کچھ حصے کو اس طرح مانیں جیسے قرآن و سنت بیان فرما رہا ہے؟ ماننا نہ ماننا اس کے بین کچھ شے نہیں ہے، یا تو مانا گیا ہے یا تو انکار کیا گیا۔ اس کے بین جو جگہ آتی ہے نا، وہ ہے منافقت، اور منافقت کا مقام آخر انتہائے دوزخ ہے۔ تو کوئی اس وقت شرک کے یہ پہلو اختیار کرے تو بھی بات یہی ہے، اور آج دعوی ایمانی کے ساتھ ان رسم و رواجات کو اختیار کرے تو بھی نتائج ایسے ہی ہوں گے یا موضوع یہی ہوگا۔ تو انہوں نے اصول کیا رکھا کہ جس کو ہم چاہیں ان میں سے صرف وہ تصرف کر سکتا ہے، اور اس میں عموماً جو
بت خانے کے ذمہ دار تھے، جو ان کے متولی تھے اور اس ساری شرک میں نمائندگی کرتے تھے، ان کے حوالے سے ان چیزوں کا تصرف تھا۔ اب اس کے بعد پھر فرمایا، اور یہ کیا بزعمہم، ان کا اپنا خیال باطن ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ کہیں اللہ کریم کا کوئی کلام ایسا انہیں میسر آیا ہو کتب سابقہ سے بھی کہ جہاں سے وہ دلیل لے کر آئیں۔ یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کے باطل خیالات ہیں۔ پھر فرمایا گیا وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کہ یہ جو مخصوص جانور ہیں ان پر منع ہے، کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ یہ بات کہ کوئی جانور مخصوص ہے اس پر سواری کوئی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ ایک مذہبی حصہ منسلک ہے۔ جب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہی شے ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے دعوی ایمانی کے ساتھ بھی، کہ یہ مخصوص حصہ ہے، یہ فلاں بزرگ سے ہے، اسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم یہ وہ وصف بیان وہ حصہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو شرک کرنے والوں نے جو راستہ انتخاب کیا تھا، یہاں اس راستے کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اس کی پیروی میں جانا درست ہے یا غلط ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وَأَنْعَامُ اللَّهِ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور دوسرا کہ نہ سواری ہے اور جو انہیں ذبح کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ جل شانہ۔ نام یہ ہے، اب یہ جتنا شرک کرتے ہیں اس سارے شرک میں، ساری بت پرستی میں مجبور ہیں ایک ذات کو ماننے کے کہ کوئی ذات ایسی ہے جس کے حکم پر نظام ہستی ہے، کوئی ذات ایسی ہے جس نے سب کو بنایا ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ ماننے پر مجبور ہے انسان، عقلی طور پر یہ مجبور ہے اس کا ماننا۔ اب وہ کیا ذات ہے، کیسی ہے، اسے کیا پسند ہے، یہ نظام، اس نظام سے پہلے کیا تھا، اس نظام کے بعد کیا ہوگا۔ دنیا کے معاملات کو ہم دیکھتے ہیں، خوش کلامی محبت بڑھاتی ہے، تلخ کلامی نفرت بڑھاتی ہے، سورج کی تپش حدت دیتی ہے، سردی کی جو سختی ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو ہر عمل کا ایک نتیجہ آتا ہے، اور باریک سے باریک شے بارش برستی ہے تو فضا صاف ہو جاتی ہے، خشکی ہوتی ہے تو آلودگی پھیل جاتی ہے۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ آ رہا ہے، تو یہ جو نظام ہستی ہے کوئی نتیجہ اس کا بھی تو ہوگا۔ تو لا محالہ یہ سوال اٹھتا ہے اس سے پہلے کیا تھا، یہ جو ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں اس میں سے گزر رہا ہوں، اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو یہ وہ سارے حصے ہیں جو اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور کلام ذاتی عطا فرمایا، جس سے ہر سوال کا جواب میسر ہے۔ اب اس ساری بات کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے مجبور ہے کہ کوئی ذات مانی جائے۔ اب جو شرک کر رہا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ اب کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے ان بتوں کو، نام اللہ کا لے رہا ہے اور یہ بھی جھوٹ کر رہا ہے، افتراء کر رہا ہے، اللہ جل شانہ کی ذات پر افتراء کر رہا ہے کہ اس کا نام بھی نہیں لے رہا، اس کی خوشی کے لیے شرک کرتے ہوئے بتوں کے لیے وہ جانور ذبح کر رہا ہے، اس کا نام نہیں لے رہا، افتراء کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ فرمایا سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ جھوٹ ایسے نہیں جائے گا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے معاملات پیش آتے ہیں، حوادث میں سے گزرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، غلط ہو گیا، نقصان ہو گیا، چلیں آگے چلتے۔ انسانی زندگی میں یہ بڑی بنیادی شے ہے کہ ہر عمل سے سبق سیکھا جائے۔ یہ جو لفظ آج ایک عام ہے کہ جی چلیں آگے چلتے ہیں، ہم اپنی ملکی سیاست میں بھی اس کو بہت سنتے ہیں، یہ جو ہوگا اسے چھوڑ دیں، چلیں آگے چلیں۔ جب تک عمل کا درست ہونا
یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ نہیں پرکھا جائے گا، تو آگے بھی جہاں جائیں گے وہاں بھی خیر تو پھر نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب دین کی بات آ رہی ہے، احکامات دین کی بات آ رہی ہے، تو ہم کہیں جو ہوگا ہوگا، بس آگے چلیں، جو ہوگا ہوگا آگے چلیں، پھر ویسے ہی ہوگا جیسا پہلا ہوا ہے۔ تو ضروری ہے کہ جو ہو گیا اسے پرکھا جائے، واپس نہیں آ سکتا، لیکن کمی بیشی کی اللہ کے حضور توبہ تو کی جا سکتی ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے والے ہیں۔ اور جب ہم نے غلط کیا اور غلط کو ہم نے غلط مانا نہیں اور کہا چلو اسے چھوڑ دو آگے چلتے ہیں، یہ بات مقابل آنے کی ہے۔ اور جو مقابل آئے گا پھر وہ اس حیثیت سے اور اس موضوع کے تحت پھر اس کے ساتھ معاملات پیش آئیں گے۔ تو اللہ کے لیے افتراء کرتے ہوئے مرضی ذاتی سے وہ جانور ذبح کر رہے ہیں، افتراء کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ عمل ایسے جائے گا نہیں۔ یہ افتراء جو باندھی گئی ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ عمل ہوا گزر گیا، سمجھتے ہو تو سمجھے رکھو، اس کا جواب آئے گا، اس کا نتیجہ آئے گا، پیمانہ ہوگا جہاں یہ ساری بات تولی جائے گی۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اگر کسی کا صالح عمل آئے گا تو اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ عمل صالح، عمومی عمل صالح پر قرآن کریم بیان فرماتا ہے 10 گنا جو ہے وہ اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ بدلے کا فائدہ، عمل صالح کے بدلہ اور جو فائدہ ہے وہ 10 گنا ہوگا۔ پھر فرماتا ہے جو غلطی کر لائے گا اس کو اتنی سزا ہوگی جتنی اس نے غلطی کی۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات تو غفور الرحیم ہے، لیکن جو یہ افتراء کا انداز اختیار کیا گیا یہ پھر ایسا نہیں، یہ عمل نتیجے پر پہنچے گا۔ اور پھر جب یہ دوبارہ فرمایا جا رہا بما كانوا يفترون، پھر تاکید آ گئی کہ یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہے۔ اب اس سارے پہلو کو جب ہم آج اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو معزز سامعین کرام، آج ہم جو عمل کر رہے ہیں دوسرے کا عمل ضائع نہیں جائے گا، نتائج مرتب ہوں گے۔ نظام ہستی اور اس تخلیقی حصے کے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، ہر عمل کا رد عمل ہے، ہر عمل پر ایک نتیجہ ہے۔ تو یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہوگا؟ ہم جو کچھ کرتے جائیں اسے چھوڑ دیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے جو میں نے کر دیا وہ درست ہے، اور نتائج بھی درست ثابت ہو۔ انسانی معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جس میں ہر اکائی کا ایک اثر پیدا ہوتا ہے، اور اسی پہلو کو آپ تخلیقی حصوں میں کسی طرف جا کر دیں۔ باغ میں موسم بہار ہو اور اس میں کونپلیں پھوٹ رہی ہوں، کلیاں پھول ہو رہی ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ سارا باغ جو ہے وہ پھول نما ہو چکا ہو، لیکن جہاں کہیں کسی کونے میں کوئی کلی پھول کی شکل اختیار کرتی ہے تو کہ خوبصورتی میں اضافہ بھی کر رہی ہوتی ہے، اور فضا میں ایک اپنے حصے کی اور اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ مہک بھی جو ہے اس کی حیثیت سے شامل ہو رہی۔ اسی طرح جگہ ساری صاف ہو، تعفن زدہ شے کسی ایک کونے میں رکھ دو تو وہ کونا اس کی خرابی کو عیاں تو کر رہا ہے، لیکن اس کا تعفن فضا کے اندر تعفن پیدا کر رہا ہے جو اس فضا کے اندر اثرات پیدا کر رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم انسانی معاشرے پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، اچھائی اور برائی پر بات کر رہے ہوتے ہیں، عمل اور نتیجے پر بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر خصوصاً حالات پر بحث ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ دیکھنا انتہائی ضروری ہے کہ بنیادی اکائی جو ہے وہ یہ فرد، میں اور آپ، یہ کہاں ہے، یہ کس صورت میں ہے، عمل کی کس حصے میں ہے، یعنی اس کی سیرت کیا ہے۔ اب جیسا جیسا عمل ہوگا، ایک پھول کا کھلنا فضا کو معطر کرنے کے لیے اپنے حصے کی مہک پہنچا رہا ہے، اسی طرح اگر عمل صالح ہوگا تو عمل صالح عملی حصے میں بھی بہتری کا سبب ہوگا،
اور ایک خوشی اور اطمینان کا سبب بھی ہوگا. اور عمل بد جو ہے وہ بجائے خود بد تو ہے، وہ بدی مزید تعفن کا سبب ہوگی، اور جب وہ تعفن ہوگا تو پھر خوشگواری نہیں ہوگی، پھر تکلیف ہوگی، اور وہ تکلیف کی کئی صورتیں ہو سکتی. پھر مزید جب ہم قرآن کریم سے انسانی اعمال پر سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے نتائج پر، بڑا واضح قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ خشکی اور تری میں جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو مرکزیت حاصل ہے انسان کو اس تخلیقی حصے میں. اب جو مرکزیت کی حامل مخلوق ہے اس کا عمل اس پوری تخلیقی حصے میں اثر انداز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ کہہ دینا کہ جو مجھے پسند ہے وہ درست ہے، تو وہ جو تجھے پسند ہے وہ درست ہے، تو وہ تمہیں بھی فائدہ نہیں دے گا اور تمہارے گرد و پیش بھی جو ہے وہ تکلیف کا سبب ہو. اسی بحث کو لے کر جب ہم آج اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی آگے چلیں، روش نہیں بدلنی. آگے کہاں جاؤ گے بھائی؟ زیادہ آگے جانے کا شوق ہے تو میاں برزخ ہے آگے، پھر اس دنیا کے آگے تو برزخ سما جاتی ہے، پھر اور آگے کہاں جانا. اور یہ سامان جو ہم نے اکٹھا کر لیا ہے اور اکٹھا کرتے چلے جا رہے ہیں، اس قابل ہے کہ اس کو اٹھا کر برزخ میں اتریں گے تو کیا ہوگا. تو یہ جملہ اکثر سننے میں آتا ہے، وہ جی ٹھیک ہے جھگڑا چھوڑ دیں. حکومتی ایوانوں میں بھی یہ بات ملتی ہے اور جو منتظر ہیں ان کی گفتگو میں بھی یہ بات، آگے چلیں. روش ہم نے بدلنی نہیں تو آگے کہاں جانا ہے بھائی؟ تو جب روش نہیں بدلنی تو آگے بھی نتائج ایسے ہی ہوں گے بلکہ مزید تلخ ہوں گے، کیونکہ خرابی در خرابی جو ہوتی ہے وہ مزید خرابی کا سبب ہوتی ہے. تو اللہ کریم یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو فرمایا گیا نا سیجزیہم بما کانوا یفترون، حق اور باطل بیان ہے. میں بات کر رہا تھا اثرات کی، اب دوسرا پہلو عرض کرتا ہوں. حق اور باطل بڑا واضح، قرآن کریم ہر شے کو واضح فرما رہا ہے. اب جو عمل بد ہے عمل صالح کے مقابل آ گیا. اب جتنا عمل صالح چھوڑا اتنا اللہ کا حکم چھوڑا، جتنا عمل بد اختیار کیا اتنا اللہ کے مقابل آ گیا. تو جب اس صورت کو آپ ماپیں گے تو پھر بھی دیکھ لیں کہ نتیجہ پھر کیا ہو. اور کوئی جو غلطی ہوتی ہے اس کے ساتھ افتراء منسلک ہوتی ہے، یہ اس کا حصہ ہوتی ہے، یہ اس کا جز ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ اگر ہم غور کریں جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ اپنی ذات سے بولا جاتا ہے. اپنی ہر غلطی کے لیے جواز، اپنی ہر پسند کے لیے کوئی نہ کوئی مثال. کسی پاس موضوع کو دیکھ لیں. اور کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ جو جھوٹ ہے یہ ڈبونے کا سبب ہے، یہ سطح پر لانے کا سبب نہیں ہے، یہ حیات نہیں ہے، یہ موت ہے. اور زہر سے علاج اور شفا ڈھونڈی جائے. اب یہ کہتے ہیں کہ تریاک زہر کا تریاک ہے، صحت مند کو زہر دو تو بحث تریاک کی نہیں ہے، بحث موت اور حیات کی آ جائے گی. تو معزز سامعین کرام، مجھے دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ آج میری زندگی میں یہ افتراء، اس کی نوعیت کیا ہے. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا. وہی بات کہ اصول و ضوابط اپنی مرضی سے طے کیے ہوئے ہیں. رواج تھا کہ وہ جو مخصوص جانور ہیں ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کا کھانا مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام.
اب یہ بھی ایک ان کا اپنا رواج تھا اور انہی کا طے کیا ہوا تھا کہ حلال شے کو حرام کسی کے لیے حلال اور کسی کے لیے حرام. وہ جو بات میں کر رہا تھا کہ سارا رزق جو محنت کر کے زندگی کی جمع پونجی لے کر کہیں سود پر جا کر رکھ دیا اور اس کا نام پرافٹ کر دیا تو وہ حلال تو نہیں ہوگا. اسی طرح جو حلال ہے اسے وہ حرام کر رہے ہیں، پھر اس حلال کو کچھ پر حرام اور کچھ پر حلال. تو بنیادی طور پر جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اصول و ضوابط وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اس کے تحت ہے، جو حدود و قیود ہے اس کے اندر ہے بات، باہر نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا عظیم اعلان ہے، اتنی بڑی عطا ہے کہ یہ بندگی کے معنوں سے شناسا کرتا ہے، ذاتی دعویٰ جو ہے اسے رد کر دیتا ہے. لا الہ، کوئی ہے نہیں الا اللہ، سوائے اللہ. تو بندے مومن اس بحث میں پڑے کہ اپنی غلطیوں کو جواز لاتا پھرے، کوئی تھک بنتی ہے، کوئی جواز بنتا ہے. میاں جب تو نے اعلان کیا لا الہ، کوئی ہے نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، پھر کس جواز کو لے کر تو افتراء پر جائے گا؟ تو اگر راہ وہ اختیار کرے گا تو بھی انجام ہے اور حق پر چلے گا تو بھی انجام ہے. بڑا فاصلہ ہے دونوں انجام. فرائض نبوت میں ہے کہ اخروی حیات کی بشارت اور عمل بد کا جو نتیجہ ہے اس کا خوف، مبشر و نذیرا. اور کیا ہے؟ یہی جو ہم آج عمل کر رہے ہیں اس کا اطلاق اسی پر آئے. پھر قرآن حکیم حکمت ہے، واقعات کی کتاب نہیں ہے، تاریخ کی کتاب نہیں، حکمت ہے، ضرورت پوری فرماتی ہر ایک کی ہر لحظے. اور جب تک اللہ جل شانہ کو منظور ہے یہ طلوع غروب، ہر ضرورت مند کے لیے جو احتیاج اس کی پوری ہونی ہے، ہر سوال کا جو جواب اسے میسر آنا ہے، اسی کلام ذاتی سے آنا ہے. اور اس کا تجاوز اور اس کی زیادتی نقصان بھی کرتی ہے اور انحطاط کو بھی لے جاتی ہے. دیکھیں تاریخ کو دیکھیں، اپنے گزرے کل کو دیکھیں. قلیل تعداد ہے، مقابل کثیر تعداد آئی لیکن مغلوب ہوئی. آج عددی حصے میں مسلمان کثیر تعداد میں ہیں، قلیل تعداد کے ہاتھوں نکیل ڈلی ہوئی ہے. سبب کیا ہے؟ اس قلیل تعداد کے پاس کیا تھا اور اس کثیر تعداد کے پاس کیا نہیں ہے، اسے باغور دیکھو تو سمجھ آ جائے. انہوں نے ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ایسے لگا رکھا تھا کہ اس کی صورت عمل میں نظر آتی تھی. ہم نے دین اسلام پر نعرے اتنی بلند آواز سے لگا رہے ہیں کہ شاید سپیکر کی ضرورت نہیں، لیکن صورت میں نہیں ہے، عمل میں نہیں ہے. تو قلیل تعداد بھاری تھی عمل کے ساتھ، کثیر تعداد کمزور ہے. کیوں؟ سبب بے عملی ہے. آج ہم بڑی پوری قوم 5 فروری یوم کشمیر منا رہے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں. کسائی جیسے بھیڑ کو ذبح کرتا ہے ایسے جانوروں کی طرح انسان ذبح ہو رہے ہیں اور کثیر تعداد بیٹھی ہے دیکھ رہی. کوئی اصول، کوئی ضابطہ. پھر جب بات آتی ہے نا کہ دنیا کی، جب حق نہیں ہوگا تو پھر بھائی ناحق ہوگا. جب روشنی نہیں ہوگی تو پھر اندھیرا ہوگا. اور جو علمبردار تھے روشنی کے، انہوں نے
روشنی اختیار نہیں کی، دین اسلام کا نور عطا ہوا، ہم نے اپنے سینے اس سے مزین نہیں کیے، اور جو خود حق کے خلاف کھڑے ہیں وہاں سے منصفی کیسے میسر آئے گی؟ آج ہم ان کو 18 مہینے کہیں، لگ بھگ 1.5 سال کہیں، 1.5 سال بندہ بیمار ہو نا، ایک رات کا گزرنا ایک ایک پل بھاری لگتا ہے۔ اللہ سب کو صحت دے اور صحت مند رکھے، لیکن مجھ سمیت جو اس میں سے گزرے ہیں کہ ایک رات تکلیف اور بیماری کی صورت میں گزاری ہے، غور تو کرے۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ جو باقی سو رہے ہیں اتنی لمبی رات، تو صحت کے ساتھ سرانے پر سر رکھنا، پتہ نہیں چلتا رات کیسے گزرے، اور تڑپتے ہوئے رات گزارنا، رات گزرتی نہیں۔ تو یہاں سے بیٹھ کر کہہ دینا 18 ماہ ہو گئے، 19 ماہ ہو گئے، بات اور ہے۔ جن پر گزر رہی ہے حال تو وہ جانتے ہیں۔ اور یہ جو ربط محبت کا ہے، یہ جو تڑپ بھائی کو محسوس ہونی ہے، اس کا بیج نور ایمان ہے۔ اس پر جو پھل اور نتائج کا مرتب ہونا ہے وہ عمل صالح سے ہے، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، دعووں سے نہیں۔ ہم اپنے دیکھتے ہیں گرد و پیش۔ میں نے اپنی اس عمر میں دیکھا ایسے لوگ جو طاقت پر بولتے تھے، سینے پر ہاتھ مار کر بات کرتے تھے، ان کی نحیفی، ان کی کمزوری اور لرزتی آوازیں اور آنکھوں سے پانی گرتا یہ دیکھنا ملا ہے۔ کسی کا ہونا کہ ایسا ہے کہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، پھر سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ ہے نہیں، یہ دیکھا۔ آپ اپنے گرد و پیش دیکھیں، یہ صورت آپ بھی دیکھیں۔ کسی وقت کسی کی طاقت اتنی ہوتی ہے وہ کہتا ہے میری کرسی کو ہلا کو نہیں سکتا، پھر وہی شخص ہوتا ہے وہ اس پھٹے کو جو ٹکر مار کر اس کو پھانسی تک پہنچانے کا سبب ہے، اس پھٹے کو روک نہیں سکتا۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو میں رات سوتا ہوں اور صبح اٹھتا ہوں، صرف سونا اور اٹھنا نہیں ہے، یا صبح ہوئی شام ہو، یہاں پل پل میری زندگی سے گزر رہا ہے۔ تو وہ جو خون ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے اور بھائیوں کے اور بچوں اور بزرگوں کے بہہ رہے ہیں، اس کے حصہ دار ہم نہیں ہیں۔ ہم کسی کی کیسے مدد کر پائیں جب ہم خود اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوں گے؟ میں چلتا ہوں، میرے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، کہیں ضرورت ہو تو کسی بھائی دوست کا، بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ اگر میں نے کسی کو طاقت دینی ہے یا ہاتھ پکڑانا ہے تو پہلے میں خود اتنا مضبوط ہوں، میری ٹانگوں میں اتنی جان ہو کہ میں اپنا آپ تو اٹھا سکوں، پھر میں کسی کی مدد کر سکوں گا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں حقوق کی، اقلیت کے حقوق کا تحفظ کرو، خواتین کے حقوق کا تحفظ کرو اور ہونا چاہیے۔ یہ تو دیکھو کس کے حقوق کہاں، کس کو مل کس کو رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ایسے گزر جائے گا نہیں بھائی، سیجزیہم بما کانوا یفترون، یہ جھوٹ کے پلندے کرتے جاؤ، اختیار نتیجے پر لے جائیں گے، یہ بات جائے گی نہیں، اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا ہر ایک۔ اور جو جس حیثیت کا ہے، جتنا ظلم کا حصہ دار ہے، اس نے اس کا حساب دینا ہے، یہ بات نتیجے پر لے کر جائے گی، یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہمارے ان بھائیوں پر رحم فرمائے، ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ ہم باعمل ہوں۔ یہ وہ خطہ ہے معزز سامعین کرام، ایک بیٹی کی آواز پر، ایک بیٹی کی آواز پر محمد بن قاسم یہاں تشریف لائے تھے، اور اس آواز کے تدارک میں لکھوکھا لوگ
جنہیں حق اور ایمان نصیب ہوا، سبب کیا بنا؟ ایک بچی کی ہزاروں عزتیں تاتار ہو رہی ہیں، کبھی درد محسوس کیا؟ اسے چھوڑ دو کہ میں کیا کروں گا، میں جا رہا ہوں، میں نہیں جا، کبھی درد محسوس کیا کہ یہ ہماری بیٹیاں ہیں؟ نہیں نہ کیا۔ تو بھائی یہ جو مردہ پن ہے اس کا سبب یہ بے عملی ہے، بے عملی اختیار کیے رکھو اور کہتے رہو جو ہو گیا اسے چھوڑ دو، آگے چلو، پھر آگے برزخی ہے بھائی، اپنے اپنے نمبر سے اپنے اپنے وقت پر ہر کوئی جا کر ساتھ ڈال لے گا، اور جو کچھ سامان بھیجو ہوگا وہ اپنا سنبھال لے گا۔ پھر یہی جو بات ہے اسی دکھ کے ساتھ کہ اللہ کریم توفیق دے، میں یہ نہیں کہتا کہ بندہ مومن یا بعمل جو ہے اس سے غیر مسلم کو تکلیف ہوگی، یہ درس دین نہیں دیتا۔ بعمل مسلمان غیر مسلم کو دین کی رغبت کا سبب بنتا ہے، چونکہ اس سے مخلوق فائدہ حاصل کرتی ہے، تکلیف کا سبب نہیں ہوتا وہ معاشرے میں۔ اور جب تک ہم خود بعمل نہیں ہوں، دین کو جانیں گے نہیں، عمل کیسا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہچان جو امتی کو نصیب ہو، جب تک وہ پہچان ہم حاصل نہیں کریں گے، عمل کیسے کریں؟ یقین مانیں کہ اللہ کی قسم رواج ہو چکا ہے، ہر جھوٹ کو سپورٹ کے لیے اللہ کی قسم دی جاتی ہے اپنے ایمان کے ہونے کی، اور جب ایمان کی بات آئے گی تو مطلب امتی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا ہوگا، اللہ رسول کے ماننے والا ہوگا۔ اس ساری بات کو لا کر قسمیں دے کر کھڑا کیا جاتا ہے کہ جو میں جھوٹ بول رہا ہوں اس میں وزن آ جائے۔ جب روش ایسی ہوگی تو دنیا کے نتائج بھی ایسے ہی ہوں گے، اور جو کچھ ہم آج حاصل کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، آخرت میں پھر کیا ہو؟ ایک تو ابتدا ہے نا نتائج کی، تو جو نتیجہ یہاں میسر آ رہا ہے پھر بھائی اسی کے ساتھ جمع تفریق کر لو، اگلے جہان کی طرف جب جائیں گے تو پھر وہاں صورت بھی یہ پیش ہے۔ تو اگر ایک نقطے پر ہم جا کر بات کو، اسی موضوع کو ختم کریں تو وہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا اٹھا لو پتھروں کسی مخلوق کا جا کر سر پھاڑ، لیکن یہ میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ صبح سے شام کے جو اعمال ہیں انہیں قرآن و سنت پر رکھ کر ناپو، ساری بات سمجھ آ جائے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جان دینے کے لیے کسی اعلان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور جب یہ کیفیت نصیب ہوگی تو زندگی میں یہ جو حلال اور حرام اپنی مرضی سے کر رکھا ہے پھر یہ نہیں ہوگا۔ حلال وہی ہوگا جو اللہ نے حلال فرمایا، اور حرام وہی ہوگا جو رب کائنات نے جسے حرام فرمایا۔ تو مرضی سے جو تقسیمیں ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چار پاؤں کے پیٹ میں وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں کے لیے اس کا کھانا جو ہے وہ منع ہے، حرام ہے، محرم علی ازواجنا، ان کے لیے حرام ہے، ان کے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ اور جب صورت بدلتی ہے پھر فرمایا وَأَن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور اگر وہ مرا ہوا بچہ تو پھر سب شریک ہو جاتے ہیں، پھر حرام نہیں۔ اپنی مرضی کا نفاذ، مخصوص وقت مخصوص لوگ ان کے لیے حلال، مخصوص وقت مخصوص لوگ ان کے لیے حلال۔ تو جو بنیادی طور پر سبق مل رہا ہے کہ کوئی زندگی کا بحر ہو اس میں درست اور غلط یہ پیمانہ جو ہے یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی ہے۔ یہ وہ رواجات تھے جو مشرکین میں عام تھے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، بات چھوٹی نہیں جائے گی، یہ جو غلط کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھگتیں گے، وَصْفَهُمْ، اس کا نتیجہ بھگتیں گے، سَيَجْزِيهِمْ، جو یہ غلط کر رہے ہیں، اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً واللہ حکمت والے ہیں اور علم والے ہیں۔ اللہ کریم کی اپنی حکمت ہے، علیم ہے، ہر شے حاضر ہے اس کے حضور،
اور یہ جو دنیا کی زندگی اور تسلسل ہے یہ ایک تدبیر ہے، حکمت ہے، اور اسی حکمت میں، اسی علم میں اللہ کریم فیصلہ فرماتے رہیں گے۔ آج کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہی حساب اس کے حضور پیش ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے جیسے آج ہم جھوٹ کو انداز بولنے کا ایسا کر کے کہ سچ بول رہا ہوں، لوگوں کو سچ دکھائیں، یا اگر کوئی سچا ہے تو ہم اپنی باتوں سے، اپنی طاقت سے اس کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ یہ روز ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، سچ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور جہاں افتراء ہو وہاں نتائج کیسے ہوں؟ جھوٹ ہو، جھوٹ باندھے جا رہے ہوں تو پھر کیا وہاں کیا نتیجے ہوں گے؟ انہ حکیم علیم، ہر شے جانتا ہے میرا اللہ، حکمت ہے اس کے ہر کام میں، حکمت ہے۔ کوئی ذبح نہ کرنے بیل کا رنگ پوچھ رہا ہے، اس کے اوصاف پوچھ رہا ہے، اس کی عمر پوچھ رہا ہے، اور کسی بچے کے رزق کا سبب وہی بیل ہو رہا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں جو واقعہ ہے اس میں یہ نہیں ہے تو اور کیا؟ حکمت ہے ہر حصے میں۔ اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، ہمیں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، ہمیں بعمل ہونے کی صورت ہے وہ نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔